باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اسی طرح ہم نے بھیجا تم میں رسول تم میں سے، یتلو علیکم وہ تلاوت کرتا ہے تم پر، آیاتنا ہماری آیات کی، ویزکیکم اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب اور سکھاتا ہے تم کو کتاب اور حکمت، ویعلمکم اور سکھاتا ہے تم کو ما لم تکونوا تعلمون جو چیز تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور مقصد بعثت کو بیان فرمایا ہے کہ آپ کی بعثت کا مقصد یہ ہے۔ کما شروع کے اندر آیا ہے کہ اسی طرح ہم نے بھیجا، کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پچھلی آیت کے اندر آیا تھا کہ میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو ہمارا قبلہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نبی بنایا، حضور کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ اسی لیے اور اصل جو پوری نعمت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے، اس سے جو ہے نعمت پوری ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے رسول بھیجا تم میں، رسولا منکم تم ہی میں سے۔ کیا مطلب کہ وہ رسول کوئی فرشتوں میں سے نہیں ہے، جنوں میں سے نہیں ہے، بلکہ انسانوں میں سے ہے، تمہارے خاندان کا ہے، ٹھیک ہے جی، مکہ مکرمہ کے اندر رہنے والا ہے، اس کے آباء و اجداد ہیں، اس کی شادیاں ہوئی ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ پہلا مقصد یہ کہ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تمہارے اوپر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا قرآن پاک پڑھ کر سناتا ہے۔ عرب تھے تو زیادہ تر تو قرآن پاک سنتے ہی جو ہے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ بھئی یہ اس کا مطلب ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں۔ کچھ آیات ایسی تھیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرمایا کرتے تھے، تشریح کیا کرتے تھے۔ اور قرآن پاک کی بھئی بغیر ترجمے کے، بغیر معنی کے تلاوت کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی بغیر ترجمے تفسیر کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک کو بغیر ترجمہ تفسیر کے جیسے ناظرہ یا حفظ بچے پڑھتے ہیں، اسی طرح پھر روزانہ تلاوت کرتا ہے معمول کی، اس کی بہت زیادہ برکات ہیں، بہت زیادہ اس کا ثواب ہے۔ جیسے آپ کو کئی دفعہ بتایا بھی ہے کہ اگر آدمی وضو کر کے ٹھیک ہے نماز کے اندر کھڑا ہو کر پڑھے تو ایک ایک حرف کے اوپر 100 نیکی ملتی ہے، اور اگر ویسے بیٹھ کر آپ جیسے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ہر حرف کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور سورہ یاسین اگر آدمی صبح کو پڑھ لے، ٹھیک ہے نا جی، تلاوت کر لے، تو شام تک اس کے سارے کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتے ہیں کہ بھی سارے کام اس کے میں نے جو ہے نمٹانے ہیں، ختم کرنے ہیں، پورے کرنے ہیں۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بہت بڑا اجر اور بہت جو ہے وہ ثواب کی چیز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا کام وَيُزَكِّيكُمْ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی دلوں کو، قلوب کو صاف کرتے ہیں۔ اور یہ جو پیری مریدی کی لین جس کو کہہ دیا جاتا ہے، بزرگی والی جو لین ہے، پیر مرید ہونا، اس کا بھی اصل مقصد جو ہے یہ تزکیہ ہی ہے۔ جو مجاہدے کروائے جاتے ہیں، جو وظیفے بتائے جاتے ہیں، جو اسباق دیے جاتے ہیں، ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ صاف ہو جائے، دل پاک ہو جائے، دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت آ جائے، دل سے غیروں کی محبت نکل جائے، مال کی، دنیا کی، حرص، ہوس، لالچ، اور اسی طرح جو ہے یہ بغض، حسد، کینہ، ریاکاری، یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں یہ ساری نکل جائیں۔ اس کے لیے یہ وظیفے بتائے جاتے ہیں، وہ پڑھے جاتے ہیں، کیے جاتے ہیں۔ پیری مریدی کا مقصد یہی ہوتا ہے، اصل جو مقصد ہے۔ باقی اب تو جو ہے وہ یار لوگوں نے ایک باقاعدہ کاروبار بنا لیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس سے جو ہے مقصد کو جو ہے اور طرف لے گئے ہیں کہ جی بیٹے بیٹیاں دینا، جو ہے وہ دودھ دینا، گائے بھینسوں کو صحیح کرنا، یہ کرنا وہ کرنا،
یہ اصل مقصد نہیں ہے پیری مریدی کا، ٹھیک ہے نا جی۔ اصل مقصد ہے دل کو جو ہے وہ اس کے اوپر صفائی کرنا، دوسرے لفظوں کے اندر دل کے اوپر رگڑا پھیرنا، ٹھیک ہے جی۔ وہ تفسیر میں علامہ اقبال کا مصرع بھی ایک لکھا ہوا تھا کہ دل مسلمان تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، کہ دل کے اندر عداوتیں ہیں، قدورتیں ہیں، بغض ہے، حسد ہے، کینے ہیں، منافقتیں ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں اس نماز کا فائدہ نہیں ہے، اس نماز کا فائدہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ بعض لوگ کہہ دیتے بھی نماز کا کیا فائدہ جب دل ہی صاف نہیں ہے، یہ بات بھی غلط ہے بھائی۔ دل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن صاف کر دیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو آدمی کرے نا، یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی دل کو صحیح نہیں کرنا، جو نماز پڑھتے تھے اس کو بھی چھوڑ کے بیٹھ جائیں، نہیں، نماز کا فائدہ، نماز کا اجر ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ باقی جو دل کی بیماریاں ہیں اس کے لیے آدمی کو فکر کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر اب دو طرح کے لوگ ہو گئے ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ یہ پیری مریدی بالکل غلط ہے، سرے سے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ ایسے ہی وظیفے کرواتے ہیں، ایسے ہی جو ہے یہ چلے کرواتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کا یہ ہے کہ بھئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر یہ چیز نہیں تھی، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات بھی غلط ہے، پیری مریدی کی ضرورت ہے، بزرگوں کی بیعت ہونا، بزرگوں کے جو ہے وہ ہاتھوں کے اندر ہاتھ دینا، اور پھر اس سے جو وظائف سیکھنا اور اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو تزکیہ کرنا، یہ صحیح ہے۔ باقی رہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ کے اندر یہ نہیں تھا، تو میرے نبی کی برکت ہی اتنی تھی کہ جو ایمان کے ساتھ 2 منٹ کے لیے بھی حضور کی مجلس کے اندر بیٹھ جاتا، اللہ اس کے دل کو پاک صاف کر دیا کرتے تھے۔ اس کے دل کے اندر کوئی قدورت، دل کے اندر دنیا کی لالچ، ہرس، ہوس، حضور کی محفل اور مجلس کی برکت اتنی ہوا کرتی تھی کہ اس محفل اور مجلس کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک اور صاف کر دیا کرتے تھے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی محفل اور برکت اتنی ہے کہ اگر کوئی آدمی ساری زندگی عبادت کرتا رہے اور دوسری طرف جس نے ایمان کے ساتھ آ کر حضور کی مجلس کے اندر کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کچھ بھی نہیں کیا، وہ فوت ہو گیا، تو یہ ساری زندگی کی عبادت کرنے والے سے زیادہ افضل ہے، زیادہ اونچا درجہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحابی بنا دیا ہے۔ تو حضور کے زمانے کے اندر تو یہ چیز باقی رہی۔ یہ بات کہ یہ جو پیری مریدی کے نام کے اوپر دکانیں چلائی جاتی ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ غلط راستے کے اوپر لایا جاتا ہے، لوگوں کے عقائد کو خراب کیا جاتا ہے، بدعات اور رسومات اس کے اندر داخل کی جاتی ہیں، شرک کو جو ہے وہ داخل کیا جاتا ہے۔ بس تسا ایک دفعہ آؤ صحیح، جو پیر نصیر الدین کے کہنے طرف ایک دفعہ ہاتھ پکڑاؤ صحیح، تہاڈی ساریاں بگڑیاں اسی بنا دیں گے، سارے حالات اسی یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ بھی غلط ہے، یہ تو شرک ہے، بہت سخت جو ہے وہ جرم ہے۔ ہاں، پیری مریدی مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل کا صاف ہو اور اس دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت بیٹھ جائے، دنیا کے مال کی، دنیا کی لالچ جو ہے وہ نکل جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا کام یہ وَيُزَكِّيكُمْ کہ تمہیں پاک کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں۔ تیسرا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب سکھاتے ہیں، قرآن پاک جو ہے وہ پڑھنا سکھاتے ہیں، قرآن پاک کا جو ہے وہ تشریح سکھاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں قرآن پاک پڑھنا پڑھانا یہ جہاد ہے، اور تفسیر میں لکھا ہوا تھا کہ جہاد اکبر ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، قرآن پاک کو سیکھنا اور سکھانا۔ اور جو آدمی ایک آیت سیکھتا ہے بغیر ترجمے اور تفسیر کے، صرف لفظوں کے اندر سیکھتا ہے، تو ایک آیت کے اوپر اللہ تعالیٰ 100 رکعت نماز پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جو آدمی جو ہے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سیکھتا ہے، جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اگر سپارہ آدمی اٹھا لے تو یہ بہت اچھا ہے، ساتھ ساتھ دیکھتا جائے، اس سے زیادہ بات جو ہے وہ ذہن کے اندر بیٹھے گی۔ تو اگر ایک آیت سیکھ لے تو 1000 رکعت نماز کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کون 1000 رکعت نماز دن کے اندر پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور فرمایا کہ والحکمت، اللہ کے نبی تمہیں حکمت سکھاتے ہیں۔ حکمت سے مراد اللہ کے نبی کی سنت ہے، احادیث ہیں۔ حضور سنت خود جو ہے وہ سکھاتے تھے اور احادیث صحابہ کو سکھاتے تھے۔ کئی ساری احادیث تو صحابہ سنتے اور فوراً ان کو پتہ چل جاتا ہے، بعض احادیث کی حضور کو تشریح کرنی پڑتی تھی۔ مثال کے طور پر حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کے دل کے اندر ایک سرسوں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی، ہم تو سروں کے اوپر تیل لگاتے ہیں، کنگھیاں کرتے ہیں،
بالوں کو سیدھا کرتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، ابھی لوگ کہیں کہ بڑا خوبصورت کا جو ہے وہ جوڑا پہنا ہوا ہے، اعلیٰ قسم کی جوتیاں لیتے ہیں، اعلیٰ قسم کے جو ہے وہ سواریوں کے اوپر بھی سوار ہوتے ہیں کہ بھی لوگ کہیں کہ واہ واہ بڑی اچھی سواری ہے، تو پھر تو کوئی بھی ہم جنت میں نہیں جا سکے گا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو تکبر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھی تم اچھے کپڑے نہ پہنو، یہ تکبر نہیں، یہ تجمل ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے، آپ اس کا اظہار کر رہے ہیں، بھی گاڑی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں، اچھا لباس پہن رہے ہیں، یہ تو اچھا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ تکبر کیا ہے؟ فرمایا تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کو نہ ماننا۔ آپ جا رہے ہیں، آپ اچھا لباس پہنا ہوا ہے، اور جس نے بیچارے نے تھوڑا کمزور پہنا ہوا ہے یا پھٹا پرانا پہنا، اس کو آپ اپنے پاس ہی نہ کھڑے ہونے دیں، اس کو جو ہے حقارت کی نگاہ کے ساتھ دیکھیں، اس کو جو ہے آپ کسی شادی بیاہ کے اندر جائیں، جو بیچارے رشتہ دار موٹر سائیکل یا سائیکل پہ آئے ہوئے ہیں اس کو آپ حقیر سمجھیں، اس کے ساتھ سلام بھی نہ لیں، اور جو گاڑیاں کے اوپر آئے ہوئے ہیں ان کو آپ جو ہے وہ گلے لگا لگا کر ملیں، یا دل کے اندر یہ ہو کہ بھی میں بہت جو ہے وہ بڑا ہوں، لوگ یہ تو ایسے ہی ہیں بس کیڑے مکوڑے ہیں، جیسے بڑے بڑے جو سیاستدان اور بڑے بڑے تکبرانہ چال چلن ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی اعلیٰ سے اعلیٰ آدمی لباس پہنے کوئی حرج نہیں ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھائے کوئی حرج نہیں ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی رکھے کوئی حرج نہیں ہے، بس یہ دل کے اندر ہو کہ بھئی لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا اور حق بات جہاں سے بھی ملے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس سے رکنا نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ اللہ کے نبی تمہیں وہ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، حلال و حرام، جائز ناجائز، مباح سنت فرض واجب، مستحبات، قرآن حدیث، فقہ، جتنے بھی علوم ہیں، صحیح علوم جو ہیں، یہ سب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق نصیب